الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر ہم اصلاح ٹی وی یوٹیوب چینل پر حاضر ہیں۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سنتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غور و فکر میں پائے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدہ اور کائنات فطرت کے مطالعہ میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے حالات کے سدھار۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نئے نئے خواب آنے لگے اور یہ خواب سچے ہوتے اور اتنے ان کی تعبیر اس طرح ہوتی جس طرح صبح صادق روشن ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا پہاڑ کے اوپر ایک غار تھی جس کو غار حرا کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کا اپنے اوقات کا کافی حصہ وہاں اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے اور وہاں پرسکون ماحول میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی دنوں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معانقہ کیا اور پھر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر دوسری دفعہ وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری دفعہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کے ساتھ چمٹایا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعے سے جو بالکل ناگہانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان پر خوف ہے، مجھے اپنی جان پر ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم اللہ عز و جل کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتیں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگوں کے کام آیا کرتے تھے، بھلائی کیا کرتے تھے، ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے امتی ہونے کے ناطے ہر کسی سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.